بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی تعداد حروف کے اعتبار سے اقسام پڑھی تھیں، ثلاثی، رباعی اور فعل کی بھی پڑھی تھیں، ثلاثی اور پھر ہم نے ان کی آگے دو قسمیں پڑھی تھیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ پھر ہم نے حرف کی دو قسمیں پڑھی تھیں، حروف مبانی اور حروف معانی۔ پھر ہم نے حروف مبانی کی دو قسمیں پڑھی تھیں، حروف اصلیہ اور حروف پھر ہم نے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعریف پڑھی تھی۔ پھر ہم نے حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعریفات کے بعد 5 فائدے پڑھے تھے، پانچ فائدے پڑھے تھے۔ اب ان 5 فائدوں کے بعد ہم پڑھیں گے وزن کی قسموں کو۔ وزن کی 3 قسمیں ہیں، وزن کی 3 قسمیں ہیں، وزن صرفی، وزن سوری، وزن عروضی، یہ 3 قسمیں پڑھتے ہیں۔ وزن کی کتنی قسمیں ہیں؟ وزن صرفی، وزن سوری، وزن عروضی۔ پہلے پڑھتے ہیں وزن صرفی کی تعریف۔ وزن صرفی اس وزن کو کہتے ہیں جس میں 3 چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہو۔ نمبر 1، ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہو اور متحرک کے مقابلہ میں متحرک ہو۔ نمبر 2، حرکات خصوصیہ میں موافقت ہو۔ کیا مطلب یہ حرکات خصوصیہ کا؟ یعنی زبر زیر پیش میں سے جیسی حرکت موزون پر ہو ویسی حرکت وزن پر ہو۔ نمبر 3، حروف اصلیہ کے مقابلہ میں اصلیہ اور حروف زائدہ کے مقابلہ میں یا حروف اصلیہ اور حروف زائدہ میں موافقت ہو۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ میں یعنی حرف اصلی کے مقابلہ میں اصلی ہو اور زائد کے مقابلہ میں زائد ہو۔ اب دیکھیے میں آپ کو مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ عربی نو قریب شریفن بر وزن فعیلن، نظر آ رہا ہے صحیح طرح؟ شریفن بر وزن فعیلن، یہ ہے وزن صرفی کی مثال۔ شریف کا جو ہم نے وزن نکالا نا فعیل، یہ وزن صرفی ہے۔ اب ہم نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، ان تینوں کے اس کے اوپر فٹ بھی کرنا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا ساکن کے مقابلہ میں ساکن اور متحرک کے مقابلہ میں متحرک ہو۔ شریفن پہلا حرف شین ہے، متحرک ہے، ساکن ہے، تو اس کے مقابلہ میں جو فا آ رہی ہے یہ بھی متحرک ہے۔ شریف کا دوسرا حرف را ہے، یہ ساکن ہے، متحرک ہے، اس کے مقابلہ میں کیا ہے؟ عین، تو عین جو ہے وہ متحرک ہے، ساکن ہے، متحرک ہے، تو متحرک کے مقابلے میں متحرک ہو گیا کہ نہیں؟ شریف کا تیسرا حرف کیا ہے؟ یا ہے، تیسرا حرف کیا ہے؟ یا ساکن ہے، متحرک، اس کے مقابلہ میں آنے والی یا ساکن ہے، متحرک، یہ ساکن ہے۔ شریف کا چوتھا حرف کیا ہے؟ فا، تو فا جو ہے ساکن ہے، متحرک، شریفن، فا ساکن ہے، متحرک، اس کے مقابلہ میں کیا آ رہا ہے؟ لام، تو لام ساکن ہے، متحرک ہے، متحرک ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے پہلی جو چیز تھی کہ ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہو اور متحرک کے مقابلہ میں شریفن کا جو ہم نے وزن نکالا ہے فعیلن، ساکن کے مقابلہ میں ساکن آ رہا ہے اور متحرک کے مقابلہ میں۔ نمبر 2، حرکات خصوصیہ میں موافقت ہو۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ زبر زیر پیش میں سے جیسی حرکت موزون پر ہو ویسی حرکت وہ میں نے آپ کو فائدہ نمبر 5 پڑھایا تھا نا، جس کلمہ کا وزن کیا جائے اس کو موزون کہتے ہیں اور جس کے ساتھ وزن کیا جائے اس کو وزن کہتے ہیں یا میزان کہتے ہیں یا موزون بھی کہتے ہیں۔ تو حرکات خصوصیہ میں موافقت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زبر زیر پیش میں سے جیسی حرکت موزون پر ہو۔ تو ادھر موزون کون ہے جی؟ شریف، اور یہ موزون ہے تو وزن کیا نکل آیا؟ فعیل۔ اس کو ہم وزن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم میزان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم موزون بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو زبر زیر پیش میں سے جیسی حرکت موزون پر ہو ویسی حرکت
وزن پر ہو. تو آپ دیکھ لیں جی موزون ہے شریف. موزون کیا ہے؟ تو اب شریف کا پہلا حرف شین ہے, اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو فعیل کا پہلا حرف کیا ہے؟ اس پر حرکت کیا ہے؟ زبر. شریف کا دوسرا حرف کیا ہے؟ را. اس پر کون سی حرکت ہے؟ زیر. کسرہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور کیا کسرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, اور فعیل کا دوسرا حرف کیا ہے؟ اس پر کون سی حرکت ہے؟ کسرہ ہے یا زیر ہے. اچھا جی, شریف کا تیسرا حرف کیا ہے؟ یا ہے. اس پر کون سی حرکت ہے؟ ساکن ہے. اس کے مقابلہ میں کیا ہے؟ یا. یہ ساکن ہے متحرک ہے؟ ساکن ہے. شریف کا چوتھا حرف کیا ہے؟ ہاں. اس پر کون سی حرکت ہے؟ اور دو پیش آ گئے نا. فاعل کا چوتھا حرف کیا ہے؟ لام. اس پر کون سی حرکت ہے؟ کوئی دو پیش ہے جنہوں تنوین آنے. تو دیکھ لیجئے بھائی, دوسری جو چیز تھی حرکات خصوصیہ میں, یعنی زبر زیر پیش میں سے جیسی حرکت موزون پر ہو ویسی ہی حرکت, تو جیسی حرکت موزون پر ہے ویسی حرکت وزن پر ہے. دو میں چیزیں فٹ ہو گئی ہیں. نمبر تین کیا تھا جی؟ حروف اصلیہ اور زائدہ میں موافقت ہو. کیا مطلب؟ یعنی حرف اصلی کے مقابلہ میں اصلی اور زائد کے مقابلہ میں زائد ہو. شریف کا وزن کیا نکل آیا؟ فعیل. حروف اصلیہ کون سے ہیں؟ شین را فا. آپ کو کیسے پتا چل گیا شین را فا حروف اصلی ہیں؟ شاباش, کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے فا عین لام کے مقابلہ میں آ گیا ہے. شریف ان کی شین کو کیا کہو گے؟ فا کلمہ. اور اچھا جی, فا کلمہ کیوں کہو گے؟ کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے. شریف کی را کو کیا کہو گے؟ عین کلمہ. عین کلمہ اس کو کیا کہو, کیوں کہو گے؟ یہ وزن کرتے ہوئے عین کے مقابلہ میں ہے. اور شریف ان کی فا کو کیا کہو گے؟ لام کلمہ. لام کلمہ کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے لام کے مقابلہ میں ہے. کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے لام کے مقابلہ میں ہے. تو تیسری چیز کیا تھی وزن صرفی میں؟ حروف اصلیہ اور زائدہ میں, یعنی حرف اصلی کے مقابلہ میں اصلی ہو اور زائد کے مقابلہ میں شین را فا. یہ اصلی ہیں تو شین کس کے مقابلہ میں؟ فا کے مقابلہ میں. را کس کے مقابلہ میں؟ اور فا کس کے مقابلہ میں؟ یا فائن لام میں سے کسی کے مقابلہ میں ہے؟ یا زائد ہے تو زائد کے مقابلہ میں, اور شین اصلی ہے تو اصلی کے مقابلہ میں. اور ظاہر ہے جو حروف اصلی ہوتے ہیں وہ فائن لام کے مقابلہ میں آتے ہیں نا. تو شین را فا یہ اصلی ہیں, یہ فائن لام کے مقابلہ میں آ گئے ہیں. یا جو ہے یہ زائد ہے تو زائد کے مقابلہ میں ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا جی. تیسری چیز کیا تھی؟ حروف اصلیہ اور زائدہ میں موافقت ہو, یعنی حرف اصلی کے مقابلہ میں اصلی اور جی. یہ تھا وزن صرفی. اب ہم چلتے ہیں وزن سوری کی طرف. کس کی طرف؟ وزن سوری کی تعریف. وزن سوری اس وزن کو کہا جاتا ہے جس میں دو چیزوں کا اعتبار ہو. جس میں ایک کٹ گئی وزن صرفی میں تین تھے دو. پہلی چیز کیا ہے جی؟ ساکن کے مقابلہ میں ساکن اور متحرک کے مقابلہ میں متحرک ہو. نمبر دو, حرکات خصوصیہ میں موافقت ہو لیکن حروف اصلیہ اور زائدہ میں موافقت نہ ہو. اس کی مثال کیا ہے جی؟ شرائف. کیا ہے؟ شرائف. وزن کیا نکالو گے؟ مفاعل. اور بیلیا نظر آ رہا ہے. شرائف. وزن کیا نکالا ہم نے؟ یہ ہم نے وزن صرفی نہیں نکالا, یہ وزن سوری نکالا ہے. اور وزن سوری میں دو چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے, تین کا. پہلی چیز کیا تھی جی؟ متحرک کے مقابلہ میں. اب دیکھو شرائف کا پہلا حرف شین ہے, ساکن ہے متحرک. مفاعل کا پہلا حرف میم ہے, کیا ہے؟ یہ ساکن ہے متحرک. شرائف کا دوسرا حرف کیا ہے؟ را. یہ ساکن ہے متحرک. اس کے مقابلہ میں کیا آ گئی ہے؟ فا.
یہ ساکن ہے متحرک. شرائف کا تیسرا حرف کیا ہے؟ کوئی ہے کیا؟ الف. کیا ہے؟ تو الف ہوتا ہی ساکن ہے. الف ہمیشہ. تو مفاعل میں تیسرا حرف کیا ہے؟ الف. یہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہے. شرائف کا چوتھا حرف کیا ہے؟ حمزہ. یہ ساکن ہے متحرک؟ متحرک ہے. مفاعل کا چوتھا حرف کیا ہے؟ عین. ساکن ہے متحرک. شرائف کا پانچواں حرف کیا ہے؟ فا. ساکن ہے متحرک. اس کے مقابلے میں مفاعل کا پانچواں حرف کیا ہے؟ لام. یہ ساکن ہے متحرک؟ متحرک. تو آپ نے دیکھ لیا اس وزن میں، وزن سوری میں بھی ساکن کے مقابلہ میں ساکن آ رہا ہے اور متحرک کے مقابلہ میں متحرک آ رہا ہے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ اب بولو. حرکات خصوصیہ میں کی مطلب حرکات خصوصیہ میں موافقت کا، یعنی زبر زیر پیش میں سے جیسی حرکت موزون پر ہو ویسی حرکت، وزن پر ہو ویسی حرکت. اب دیکھیے جی، شرائف پہلا حرف شین ہے، اس پر زبر. مفاعل کا پہلا حرف میم ہے، اس پر زبر. شرائف کا دوسرا حرف را ہے، مفاعل کا دوسرا حرف فا ہے. ادھر بھی زبر اور ادھر بھی. شرائف کا تیسرا حرف الف ہے، مفاعل کا تیسرا حرف الف ہوتا ہی ساکن ہے. شرائف کا چوتھا حرف حمزہ ہے، ادھر بھی حمزہ جو ہے اس پر حرکت کون سی ہے؟ کسرہ. اور مفاعل کا چوتھا حرف کیا ہے؟ عین. اس پر بھی کیا ہے؟ کسرہ ہے. شرائف کا پانچواں حرف کیا ہے؟ فا. اس پر کیا ہے؟ ضمہ. یا پیش بھی آ لو، پیش بھی کیا، لیکن کیا ہے؟ ضمہ. تے مفاعل کا پنجواں حرف کے دوتے کیے ضمہ. تو دیکھ لیں بھائی، حرکات خصوصیہ میں بھی کیا ہے؟ زبر زیر پیش میں سے جیسی حرکت موزون پر ہے ویسی ہی حرکت وزن پر ہے، ویسی ہی حرکت. وہ حرکات میں بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ موافقت پائی جا رہی ہے. لیکن تیسری چیز نہیں پائی جا رہی. تیسری چیز کیا تھی؟ حروف اصلیہ اور زائدہ میں موافقت نہ ہو. شرائف اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ شین، را اور فا. تو شین اصلی ہے کہ نہیں؟ تو اس شین کو کس کے مقابلہ میں آنا چاہیے تھا؟ فا کے مقابلہ میں آنا چاہیے تھا. کس کے؟ تے پھر پہلے نمبر تے اے دا وزن کڈنا چاہیے سی فعائلو. کی کرنا چاہیے سی؟ ایتھے کی آ گیا؟ میم آ گئی. کیا آ گئی ہے؟ تو شین کس کے مقابلے میں آ گئی؟ میم کے مقابلے میں آ گئی. ادھر حروف اصلی اور زائدہ میں موافقت. تو جو ہوتا ہے نا اپنا وزن سوری، اس میں دو چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے. وہ دونوں چیزیں پائی گئی ہیں بھائی. وہ دونوں چیزیں کیا تھی؟ پہلی چیز تو ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے میں متحرک پایا جا رہا ہے. دوسری چیز کیا تھی؟ حرکات خصوصیہ میں تو وہ بھی پایا جا رہا ہے. دو چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، وہ دونوں چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں. وہ دونوں چیزیں اس میں. تو یہ کیا ہے؟ وزن سوری. اس کے بعد ہم چلتے ہیں تیسرا وزن. کیا؟ وزن عروضی. وزن مٹاؤ یار. وزن عروضی. وزن عروضی کی تعریف. وزن عروضی اس وزن کو کہا جاتا ہے جس میں صرف ایک چیز کا اعتبار کیا گیا. دو اٹھ گئی ہیں جی. جس میں سیدھا کیا ہے؟ جس میں ایک چیز کا اعتبار کیا گیا ہو. وہ ایک چیز کیا ہے جی؟ ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہو اور متحرک کے مقابلہ میں وہ جڑیاں دوجیاں دو پڑیاں نے گئیاں، یعنی حرکات خصوصیہ میں موافقت ہو. وزن صرفی کے اندر بھی تھا اور وزن سوری کے اندر بھی تھا. لیکن ادھر ضروری، ادھر ایک ہی چیز میں اعتبار ہے، ساکن کے مقابلہ میں ساکن اور متحرک کے مقابلہ میں. اچھا، وزن صرفی کے اندر ہم نے دوسری چیز کیا پڑھی تھی؟ حرکات خصوصیہ میں موافقت ہو. اور وزن سوری کے اندر بھی حرکات خصوصیہ میں موافقت ہو. اور جو وزن سوری ہے اس کے اندر تیسری چیز حروف اصلیہ اور زائدہ میں موافقت. وہ مطلب اس کے اندر وہ ضروری نہیں ہے، اس میں دو چیزوں کا ہی اعتبار ہے. لیکن جو وزن کون سا ہے؟ عروضی، اس میں صرف ایک ہی چیز کا اعتبار کیا گیا ہے، ساکن کے مقابلہ میں ساکن اور متحرک کے مقابلہ میں. اب دیکھو جی، شریفن. ہم اس کا وزن نکال رہے ہیں جی فعولن. کیا وزن ہے؟ اتنے صرف ایک کی چیز کا اعتبار ہے جی، ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہو اور شریفن. دسو جی، پہلا حرف شریف کا ساکن ہے متحرک، اس کے مقابلہ میں آنے والی فا ساکن ہے متحرک. شریف کا دوسرا حرف کیا ہے؟
ساکن ہے متحرک، اس کے مقابلہ میں آنے والا عین ساکن ہے متحرک، شریف کا تیسرا حرف کیا ہے؟ یا، ساکن ہے متحرک، اس کے مقابلہ میں تیسرا حرف آنے والا کیا ہے جی؟ واو، ساکن ہے متحرک، شریف کا چوتھا حرف کیا ہے؟ فا، ساکن ہے متحرک، اور اس کے مقابلے میں آنے والا لام ساکن ہے متحرک۔ سمجھ آگی؟ یہی ایک ہی چیز کا اس میں اعتبار ہے، ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہو اور متحرک کے مقابلہ میں، ادھر ہم دیکھ رہے ہیں ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہے اور متحرک کے مقابلہ میں متحرک ہے، اگرچہ ادھر اصلیہ کے مقابلہ میں اصلیہ اور زائد کے مقابلہ میں زائد ہے، شین فا کے مقابلہ میں، را عین کے مقابلہ میں، فا لام کے مقابلہ میں، یہ یا بھی زائد ہے، یہ واو بھی، تو زائد زائد کے مقابلہ میں اصلی کے مقابلہ میں ہے کہ نہیں؟ اگرچہ ادھر اصلی کے مقابلہ میں ہے اور زائد کے مقابلہ میں تو ہے، لیکن ادھر اعتبار صرف ایک ہی چیز کا ہے، اعتبار ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہو اور متحرک کے مقابلہ میں شریف ان میں ہم دیکھ رہے ہیں ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہے اور متحرک کے مقابلہ میں متحرک ہے۔ یہ تھی وزن کی 3 قسمیں، وزن صرفی، وزن سوری، وزن عروضی۔ اس کے بعد چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، یہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہو نا، ثلاثی مجرد کی تعریف بھی آپ لوگوں نے پڑھی، ثلاثی مزید فی کی تعریف بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے نا۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ جیسے ضرب بر وزن فعل، اور ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ بھی ہو، جیسے اکرما بر وزن۔ اچھا اب میری طرف دیکھو بھائی، یہ ہے ضرب، وزن کیا نکل آیا؟ فعل۔ بتاؤ ضرب ثلاثی مجرد ہے ثلاثی مزید فی؟ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس کی تعریف اس پہ صادق آ رہی ہے، 3 حروف اصلی ہیں، ضاد بھی اصلی ہے، را بھی اصلی ہے اور با بھی، اس کے علاوہ کوئی حرف زائد تو نہیں ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ثلاثی مجرد۔ اچھا اب ضرب سے مضارع کا صیغہ آئے گا جی یضرب، کیا آئے گا؟ اس کا وزن نکال دو، کڈو وزن ہے، نظر آ رہے ہیں دے وچ، یفعلو، دسو یضربو، یہ ثلاثی مجرد ہے ثلاثی مزید فی؟ کوئی مجرد کہہ رہا ہے کوئی مزید فی کہہ رہا ہے بھائی، اس کے اندر تو یا زائد ہے، جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں کوئی حرف، اور ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں کوئی حرف زائدہ، تو یضربو اس میں ضاد را با اصلی ہیں یا، تو اس کو تو مزید فی کہنا چاہیے، لیکن یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ کیا ہے؟ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی چیز کو پڑھیں گے ثلاثی مجرد اور مزید فی کے حوالہ سے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے حوالہ سے ضابطہ اور قاعدہ کیا ہے وہ آپ کو میں پڑھاتا ہوں۔ ثلاثی مجرد اور مزید فی کا جو دار و مدار ہے وہ کون سے صیغہ پر ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کا شاہ جی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے تے توجہ ادھر فرما لو، آہو کوئی وہ نہ ہوئے۔ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کا دار و مدار صیغہ واحد مذکر غائب ماضی پر ہوتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ضرب، یہ صیغہ واحد مذکر کا ماضی ہے، تو سوکھی کی پہچان دس دیا، واحد مذکر کا ماضی دی اگے تو علامتہ پڑھاواں گا۔ واحد مذکر کا ماضی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخری حرف پر کیا ہوتا ہے؟ فتحہ ہوتا ہے، ضرب آخری حرف فتح ہے کہ نہیں؟ ناصر کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر کا ماضی آخری حرف پر فتح آ گیا۔ ماطارا کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر کا ماضی کیونکہ آخری حرف پر کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ خارجا کون سا صیغہ ہے؟ کیسے پتہ چلا آخری حرف پر؟ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کا دار و مدار صیغہ واحد مذکر غائب، اگر صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو تو اس سے آنے والی تمام گردانیں ثلاثی مجرد کہلائیں گے، اس سے آنے والی تمام گردانیں دیکھ لو جی، ضربا ضربا ایک ود گیا جی، ضربو پھر ود گیا جی، ضربت تینہ تو ود گیا جی، ضربتا تینہ تو ود گیا کہ نہیں، ضربنا تینہ تو ود گیا کہ نہیں، ضربتا تینہ تو ود گیا کہ نہیں، ضربتما تینہ تو ود گیا کہ نہیں،
दरब तुम वध गया कि नहीं, और वधे जा रहे हैं, ते की सारी सुलासी मुजर्रद है। यादरिबू यादरिबान यादरिबूना तदरिबू तदरिबान यादरिबना, और 3 से जायद है कि नहीं, यादरिबू में या जायदा है, यादरिबान में कौन जायद है बताओ, शाबाश, या अलिफ और नून, यादरिबूना में कौन सा हर्फ जायद है, शाबाश, या वाओ नून, तादरिबू में कौन सा हर्फ जायद है, ता, तादरिबान में कौन सा हर्फ जायद है, शाबाश, ता अलिफ और नून, और ठीक है ना, इनमें जायद नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब हम इसको सुलासी मजीद भी नहीं कहेंगे, सुलासी मुजर्रद कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भाई पहला सीगा ना बाराबा वाहिद मुजक्कर का माजी, इसमें 3 हरूफ असली हैं, कोई हर्फ जायद, लिहाजा अब जितनी भी गर्दानें आएंगी ना दरब मस्तर से, वो सारी की सारी सुलासी मुजर्रद कहलाएंगी, उनको मजीद फी नहीं कहेंगे। मसला समझ आ गया जे? सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी का दारो मदार सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, अगर सीगा वाहिद मुजक्कर गायब माजी में 3 हरूफ असलिया हूँ, कोई हर्फ जायदा, तो उससे आने वाली तमाम गर्दानें सुलासी। बारह भाई यादरिबु दरबन फहुवा दारिबुन वदुरिबु युदरबु दरबन फजा का मदरूबुन, देखो जी जायद हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है, सारी की सारी सुलासी मुजर्रद है। और अगर सीगा वाहिद मुजक्कर गायब माजी में 3 हरूफ असलिया के अलावा कोई हर्फ जायदा हो, तो उससे आने वाली तमाम गर्दानें सुलासी मजीद फी कहलाएंगी। जैसे भाई अकरामा सीगा कौन सा है, ओ बोलो यार, माजी हो, आखिरी अर्थ जबर आ गई जे नेरे हो, आखिरी अर्थ जबर नहीं आई खड़ी जे, अकरामा बार वजने बताओ कि भाई 3 हरूफ असलिया के अलावा एक हर्फ इसमें हमजा जायद आ गया, जायद आ गया कि नहीं। अब ये क्या है, ये सुलासी मजीद फी है। ये क्या है, अकरमा अकरमा अकरमू अकरमत अकरमता अकरमना अकरमता अकरमतुमा अकरमतुमा अकरमती अकरमतुमा अकरमतुन्ना अकरमतु अकरमना, ये सारी क्या है सुलासी। युक्रिमु युक्रिमान युक्रिमुना तुक्रिमु तुक्रिमान युक्रिमना, क्या है जी सुलासी। और इतनी समझ आ गई जे सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी का दारो मदार के सीगा पर होता है, पता चल गया। मुजर्रद और मजीद फी का इंशाल्लाह पता चल जाएगा, मजीद हम अबवाब पढ़ेंगे तो फिर मजीद पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम फिर आगे चलते हैं। मिटाओ भाई, आपको याद होगा पीछे हमने पंजतन पाक के नाम पर 5 फायदे पढ़े थे कि नहीं। उनमें हमने एक फायदा पढ़ा था कि हुरूफे जायदा कुल 10 हैं, जिनका मजमुआ अल यौमा तनसाहा है। रूफे जायदा इन्हीं 10 में से आएंगे, इनके अलावा और रूफे जायदा कभी कभी असलिया भी इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, नज़ाला, क्या है नज़ाला, ये सुलासी मुजर्रद नहीं है, ये सुलासी मजीद फी है बाब तफ़ईल से। ये क्या है सुलासी मजीद फी है। चलो, इसके अंदर एक जा असली है और एक जा जायदा है। अच्छा जी, उन्होंने रूफे जायदा केड़े केड़े सन, अल यौमा तनसाहा, इस मजमुआ के अंदर मुझे बताओ जा है असी की क्या असी भी इन्हां 10 विचों आएगा हर्फ जायद, इन्हां तो इलावा वमा उबर्रिउ, और 13वां पारा नहीं शुरू हो रहा, उबर्रिउ, इसके अंदर जो रा है मुशद्दद आपको नजर आ रही है, इसमें एक रा असली है और एक रा मैनू ये दसो, अल यौम तनसाहा का जो मजमुआ है उसके अंदर आपने रा को पढ़ा तो जब कि हमने पीछे फायदा पढ़ा है कि हुरूफे ज़ायदा इन्हीं 10 में से आएंगे, इनके अलावा। जब कि हम ऐसे कालिमात देखते हैं जिनमें हर्फ ज़ायद जो होता है इन 10 में से भी कोई आ जाता है और इन 10 के अलावा भी कोई आ जाता है, तो इसी हवाला से हम एक फायदा पढ़ते हैं। ये जो हमने पढ़ा है ना, हुरूफे ज़ायदा कुल 10 है, अल यौम तनसाहा, हुरूफे ज़ायदा इन्हीं में से आएंगे, इनके अलावा। ये वाला जो हमारा कानून और ज़ाब्ता और ये जो फ़ायदा है ना, ये मुखफ़फ़ कलिमा में जारी होगा। किस कलिमा में? मुखफ़फ़ किन्नू आंदे ने जिंदे उत्ते शाद ना होए, और जड़ा शाद तो बगैर होए, शाद दा पता है जे, हाँ जी शाद ये और आसान नज़ाला आजाद उत्ते आई खड़ी ना 3 मरोड़ियां जी, हाँ ये क्या है? शाद है। ये क्या है? और ये वाला जो हमारा कानून है ना, ये जो हमने फायदा पढ़ा है,
یہ مخفف کلمہ میں جاری ہوگا، مشدد میں جاری نہیں ہوگا۔ مشدد میں کہیں جاری ہو جائے گا، کہیں نہیں ہوگا۔ مخفف کس کو کہتے ہیں؟ جو شاد کے بغیر ہو، اور مشدد کسے کہتے ہیں؟ جو شاد کے ساتھ۔ جب بھی یاد رکھنا، جب بھی کوئی حرف مشدد ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں یا ایک جنس دا کی مطلب جی، مثال کے طور پہ زا 2 مرتبہ آ جائے، را 2 مرتبہ آ جائے، با 2 مرتبہ آ جائے، ہا 2 مرتبہ آ جائے، تے ایک ہی نے جی ایک جنس دے۔ تے قریب المخرج، یہاں پر جو قرآن حضرات پڑھا رہے ہیں ان سے پوچھنا بھی قریب المخرج حروف کون کون سے ہیں، وہ تو انہوں دس دیں کہ بھی قریب المخرج کیڑے کیڑے نے، سمجھ آ گئی؟ جب بھی کوئی حرف مشدد ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں ایک جنس کے ہوتے ہیں یا اس وقت ان میں ایک حرف اصلی ہوتا ہے اور ایک حرف زائدہ ہوتا ہے۔ جو حرف زائدہ ہوتا ہے ضروری نہیں حروف زائدہ میں سے ہو، او الیوم تنساہا، ضروری نہیں کہ حروف زائدہ میں سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے حروف زائدہ میں سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے، جیسے نزلہ، اس میں ایک زا اصلی اور ایک زا، اور جو زا زائدہ حروف زائدہ میں سے۔ ابرئو، اس میں ایک را اصلی ہے ایک را، جو را زائدہ ہے وہ حروف زائدہ میں سے۔ صرفہ، ایک را اصلی ہے ایک را، تو جو زائدہ ہے وہ حروف زائدہ میں سے نہیں ہے۔ سمجھ آگی گل دی؟ یہ والا جو فائدہ ہم نے پڑھا ہے یہ مخفف کلمہ میں جاری ہوگا، مشدد میں جاری نہیں ہوگا۔ اتنی بات سمجھ آگی؟ اب آگے چلیے جی ایک چیز اور پڑھتے ہیں، وزن نکالنے کا طریقہ۔ وزن نکالنے کا طریقہ، مٹا دے بیلیا، وزن نکالنے کا طریقہ۔ کوئی بھی عربی کا کلمہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم نے اس کا نکالنا ہے وزن۔ تو ظاہر جس کلمہ کا ہم نے وزن نکالنا ہے اس کو ہم لکھیں گے اوپر، اور وہ فائدہ میں نے آپ کو ایک پڑھایا تھا نا، حروف اصلیہ اور زائدہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے صرفی حضرات نے ایک ترازو بنایا ہے جو فا عین لام ہے، جس کا مجموعہ فاعلہ ہے، جس کا مجموعہ، تو جس کلمہ کا ہم نے وزن نکالنا ہے اس کو لکھیں گے اوپر۔ مثال کے طور پہ جی ناصارہ، اس کا ہم نے وزن نکالنا ہے، اس کو لکھیں گے اوپر، اور جو ہمارے پاس ترازو ہے وہ کیا ہے؟ فا عین لام، فا عین لام، اس کو ہم لکھیں گے نیچے۔ اس کو کیا کریں گے؟ نیچے لکھیں گے۔ عربی کا کوئی بھی کلمہ ہمارے سامنے آ جائے، اس کا وزن نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو اوپر لکھ لیں، فا عین لام کو نیچے لکھ لیں۔ اب جس کلمہ کا ہم وزن نکال رہے ہیں اس کو دیکھیں گے، یعنی موزون کو دیکھیں گے، وہ 3 حرفی ہے یا 3 سے زائدہ ہے۔ اگر تو وہ 3 حرفی ہے، اگر تو وہ اوپر والی حرکتیں نیچے لگا لیں، اوپر والی حرکتیں ناصارہ 3 حرفی ہے، 4 3 ہے، اوپر والی حرکتیں نیچے لگائیں تو کیا بن گیا؟ فاعلہ، وزن نکل آیا، وزن۔ اور اگر اوپر والا کلمہ 3 حرفی نہیں ہے بلکہ 3 سے زائد ہے، 4 حرفی ہو گیا، مثال کے طور پہ کیا ہو گیا؟ 4 حرفی ہو گئے۔ یہ دیکھو ناصارہ ہے تو اس کو ہم انصارہ بنا دیتے ہیں، کیا بنا دیتے ہیں؟ انصارہ۔ اگر اوپر والا کلمہ 4 حرفی ہے یا 4 سے زائدہ ہے، چلو جی 4 تو زائد کی مثال کو لکھ دیئے، ایک 2 3 4 5 وزن اس کا آ گیا جی۔ چلو میں بتاتا ہوں، اگر 3 حرفی سے زائد ہے تو پھر دیکھیں گے الیوم تنساہا کے مجموعہ میں سے دیکھیں گے کون سا حرف کس نمبر پر موجود ہے، کون سا حرف۔ انصارہ کا وزن آپ نے کیا نکالا ہے؟ افعالہ ہے نا۔ یہ نون تو ظاہر ہے، میں پیچھے آپ کو بتایا ہوں، فاعل لام کے مقابلہ میں کوئی اگر حروف زائدہ کے مجموعہ میں سے کوئی حرف فاعل لام کے مقابلہ میں آ جائے تو وہ اصلی ہوتا ہے۔ یہ نون تو اس کے مقابلہ میں آ گیا نا، فا کے، یہ تو ہو گیا اصلی۔ اب دیکھیے الیوم تنساہا کے مجموعہ میں سے دیکھو بھئی حمزہ ہے کہ نہیں ہے نا، تو حمزہ اتنے بھی آیا کھڑا ہے۔ انصارہ وزن کیا نکالا آپ نے؟ تو الیوم تنساہا کے مجموعہ میں سے دیکھیں گے کون سا حرف کس نمبر پر موجود ہے، تو جو حرف جس نمبر پر موجود ہو اس کو اسی نمبر پر نیچے لگا دیں اور اوپر والی حرکات نیچے جاری کر دیں، وزن نکل آئے گا۔ اب یہ انصارہ میں جو حمزہ ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ ہے، انہوں اومیں تھلے لے آؤ جی، لاؤ جی۔ افعالہ
یہ وزن نکلا ہے. کیا نکلا ہے؟ افعالا. اقتربا یہ کتنے حرفی ہے؟ یہ 5 ہے. عربی کا کوئی بھی کلمہ ہمارے سامنے آ گیا, ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے. اس کو دیکھو بھئی وہ 3 حرفی ہے, 4 حرفی ہے, 5 حرفی ہے. اگر تو 3 حرفی ہے, اوپر والی حرکتیں فاعل نام پر لگا دو, وزن نکل آیا. اگر ہے وہ 4 حرفی تو پھر الیوم تنساہ کے مجموعہ میں سے دیکھیں گے کون حرف کس نمبر پر موجود ہے. تو جو حرف جس نمبر پر موجود ہے, جو حرف اس حرف کو اسی نمبر پر نیچے لگا دیں, اس حرف کو نیچے لگا دیں اور اوپر والی حرکتیں نیچے جاری کر دیں, وزن خود بخود. اب دیکھیے جی اقتربا کتنے حروف ہیں؟ 5. یہ 3 سے بڑھ گیا کہ نہیں؟ 2 بڑھ گیا. اب دیکھو الیوم تنساہ کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے, اس میں سے دیکھو کون کون سا حرف اقتربا میں پایا جا رہا ہے. اور نیرے ہو نہیں نظر آ رہا, اب بولتا نہیں سوکھے مکلہ حمزہ ہی ہے. حمزہ اور تا, شاباش. حمزہ اور الیوم تنساہ, تا آگی کہ نہیں؟ حمزہ اور تا یہاں پر موجود ہے. اچھا حمزہ کس نمبر پہ ہے؟ پہلے نمبر پہ ہے. اور تا کس نمبر پہ ہے؟ اور نیرے ہو کنے دوجے آکھیا, واہ بھائی واہ. یہ 3رے نمبر پہ ہے. یہ کس نمبر پہ ہے؟ 3رے نمبر پہ ہے. اب حمزہ پہلے پہ آ جائے گا اور تا جو ہے وہ, اور یہ کاف جو ہے فا کے مقابلے میں, را جو ہے وہ عین کے مقابلے میں با جو ہے وہ, تو وزن کیا نکل آئے گا اقتربا کا؟ شاباش بندے ماشاءاللہ سمجھدار جی. افتعالا. اچھا آپ کو ایک اور آسان طریقہ بتاؤں. آپ نے جب کسی کلمہ کا وزن نکال لیا نا, اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں بھی اس کے اندر حرف اصلی کون سا ہے اور حرف زائد کون سا ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے. ایک تو نا دیکھیں گے فاعل نام کے مقابلہ میں جو آ گیا وہ اصلی ہے, پوری گردانوں میں پائے جا رہے ہیں وہ اصلی ہیں. پھر وہ میں نے آپ کو فائدے پڑھائے, ان کا بھی آپ سہارا لے کے اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کر سکتے ہیں. ایک اور سوکھا طریقہ, کوئی عربی کا کلمہ آپ کے سامنے آ گیا, آپ نے وزن نکال لیا ہے. وزن نکالنے کے بعد آپ نے اس میں اصلیہ اور زائدہ کو الگ الگ کرنا ہے. آسان تے سوکھا کام. اقتربا وزن کیا نکالا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے موزون کے کون سے حرف نیچے آئے ہیں. موزون کے کون سے حرف جو نیچے آ گئے ہیں وہ زائدہ ہیں, جو اوپر رہ گئے ہیں وہ اصلی ہیں. دسو اقتربا دے کیڑے حرف تھلے آئے ہیں؟ اور اقتربا افتعالا, کاف تھلے آئیے, را تھلے آئیے, با تھلے آئیے. ایک کاف را اور با یہ اوپر کھڑے ہیں اسی طرح موزون میں, نیچے نہیں آئے. سانو پتہ لگ گیا لو بھی کاف را با یہ اصلی ہیں. وزن نکالا افتعالا, حمزہ بھی نیچے آ گیا, تا بھی نیچے آ گئی, لو پتہ چل گیا یہ زائد ہے. اور سمجھائی نہیں رہے ہو. استخراجا, اس شاباش کو بندہ وزن کر دے, اچھی بولو. استفعالا, اس اب کون سے حرف نیچے آئے ہیں جی؟ شاباش. حمزہ سین تا, استخرجا کا وزن نکلا ہے استفعالا. حمزہ بھی نیچے آ گیا, سین بھی نیچے آ گئی اور تا بھی اوپر. کون کون سے رہ گیا؟ او خاراجیم بھی بچ گیا نا, وہ اصلی ہیں. حمزہ سین تا اور یہ کیا ہے؟ خاراجیم. استخرجا کا فا کلمہ کون سا حرف ہے؟ بولو خا, شاباش. اور استخرجا کا عین کلمہ کون سا حرف ہے؟ را. استخرجا کا لام کلمہ کون سا حرف ہے؟ جیم. کیا ہے؟ جیم. جو فاعل لام کے مقابلہ میں آ جائے وہ اصلی, جو فاعل لام کے مقابلہ میں نہ آئے وہ زائدہ ہوتا ہے. تو ایک سوکھا طریقہ داستا جدوں تسی وزن کڈنا ہے کسی بھی کلمے دا, اقتربا, افتعالا, استخرجا, استفعالا, تو جو حرف نیچے آ جائیں وزن میں, میزان میں, موزون بھی ہی میں, جو نیچے آ جائیں وہ کیا ہے؟ وہ زائدہ ہے. اور جو موزون میں اسی طرح برقرار کھڑے ہیں فاعل لام کے مقابلہ میں آ گئے وہ کیا ہے؟ وہ اصلیہ ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کا آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے.